الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأینما تولوا فثم وجہ اللہ واللہ واسع علیم وقال اللہ تبارک وتعالی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سلسلہ وار سیرت النبی بیان چل رہا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہجری تک بات کر چکے سن چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارکہ تقریباً 55 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے دوسرے سال میں 2 اہم واقعات دیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا۔ نمبر 2، غزوہ بدر پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ نے اور بھی کئی احکامات نازل فرمائے، جو احکامات اسلام کے اندر ایک بندے کے لیے احکامات ہونے میں لازمی ایمان کا حصہ ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ نے نماز عید الفطر کا حکم دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے عید الاضحیٰ اور قربانی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال ہوتا ہے۔ اب تک اہل اسلام بیت المقدس قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ حسرت تھی۔ آپ نے حسرت بھرے الفاظ شہر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے یہ فرمائے، اے مکہ، مجھے تیرے ساتھ انتہائی محبت ہے، لیکن تیرے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے اتنا ستا دیا کہ میں تجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں سب سے زیادہ شہر مکہ کی محبت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر مکہ کے اندر بیت اللہ کا گھر تھا، جو کہ تمام مسلمان اور تمام انبیاء کرام کی محبت اور عبادت کا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنے اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ محبت تو ہونی تھی، اور ضابطہ اصول قانون بھی یہی ہے، جس کے ساتھ محبت ہو وہ نہ بھی اگرچہ پاس ہو، اس کے گھر کو دیکھ کے کہتے ہیں میرا گزارا ہوتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس لیے آپ کو اللہ کے گھر کے ساتھ بھی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر وقت یہی شوق رہتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں بیت المقدس چھوڑ کے اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حسرت کو، اسی خواہش کو، اسی تمنا کو اللہ تعالی نے دیکھا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں
آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، کس لیے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ کے چہرے کو اب ہم بیت اللہ کی طرف پھیر دیں، آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ کی یہ دلی خواہش ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا اور خواہش کو دیکھا اور حکم دے دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اس قبلہ دوم، قبلہ ثانی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کا سبب اور پس منظر یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ میں تھے، آپ حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھتے، یعنی اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، بیت اللہ بھی سامنے ہو جاتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے، مشرق مغرب شمال جنوب کا رخ تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے اب بیت المقدس ایک طرف ہے اور دوسری طرف بیت اللہ، دونوں کی طرف رخ کرنا ناممکن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مکہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی، آپ اللہ کے حکم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن دل میں تڑپ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل اسلام کو، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ان کے آباء و اجداد تھے، سب کے دلوں میں اسی گھر کی محبت تھی، حکم دے دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جب اللہ نے اہل اسلام کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، یہ چونکہ یہودیوں کا قبلہ تھا، تو یہ اپنے دیگر مذاہب والوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، چونکہ مسلمان بھی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کو اس بات سے سہارا ملتا تھا، اور بھی کئی باتیں ایسی تھیں۔ اللہ نے جتنی نعمتوں کا نزول یہودیوں پر کیا، جتنا اس قوم پہ کیا، کسی قوم پہ اللہ نے اتنی نعمتیں نہیں نازل فرمائی۔ ان یہودیوں کو اللہ نے جو قبلہ دیا تھا، اب مسلمان بھی 17 ماہ تک اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کو اس بات سے بڑا تکبر تھا کہ دیکھو مسلمان بھی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ ثانی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، اب یہودی کیا کہنے لگے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب یہ یہودی لوگ کہیں گے کہ آپ کتنے بے وقوف ہیں، آپ کو کس چیز نے پھیر دیا آپ کے اس قبلہ سے؟ دیکھو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے قبلہ ہی تبدیل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے کیا کیوں ہے؟ ہمیں پتہ تھا کہ ان یہودیوں نے آپ کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں پتہ تھا کہ ان یہودیوں نے آپ کو بے وقوف کہنا ہے، ہم نے یہ کیوں کیا؟ نمبر 1 اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی صفوں کے اندر اگر کوئی شخص منافق ہے تو وہ آپ کی صفوں سے الگ ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے اس کے دل میں بیت المقدس کی زیادہ محبت ہے یا آپ کے پسند کے مطابق بیت اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ نے منافقت کو چھانٹنا تھا، اہل اسلام سے جدا کرنا تھا، جس لیے اللہ نے قبلہ تبدیلی کا حکم دے دیا۔ آج لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں۔ حقیقت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نشانہ نہیں بناتے۔ دیکھو میں مثال سے بات عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی بچہ غلطی کرے شاگرد، تو لوگ استاد کا پوچھتے ہیں، شاگرد کا نہیں پوچھتے۔ اگر محلے میں رشتہ داروں میں کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، لوگ والدین کا پوچھتے ہیں، بچے کا نہیں پوچھتے۔ تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں پر تنقید کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان شاگردوں کے استاد ہیں ان پر تاکید کرنا مقصد ہے، صحابہ پر تنقید کرنا دشمن کا مقصد
نہیں ہے، کیونکہ جب شاگرد پہ بات ہوتی ہے تو شاگرد کو لوگ یہ نہیں کہتے کہ تو کون ہے، لوگ پوچھتے ہیں تیرا استاد کون ہے، تو بڑے عجیب کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جب بیٹا غلطی کرتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کس کا بیٹا ہے۔ بات استاد اور والدین اور ذمہ دار کو ہوتی ہے۔ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے ایمان پہ بات کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ان کے ایمان پہ بات نہیں کر رہے، میرے نبی کی تربیت پہ ڈائریکٹ تنقید کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو ناکام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب نبوت کی تربیت پہ اٹیک ہوگا تو نبوت پہ اٹیک ہو جائے گا، اور جب ہم نبوت کو نشانہ بنائیں گے تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ہم پھر یہ ثابت کریں گے اور یہ کہنے پر ہم آ جائیں گے اور جی سارا مرتبہ تو اماموں کا ہوتا ہے، انبیاء کا نہیں ہوتا۔ یہ دشمن کی چال ہے، انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کتنی معیاری جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت کی، لیکن جو تربیت میرے اللہ نے کی وہ بھی تربیت کمال درجے کی تربیت تھی۔ جن کی تربیت اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرے ان کے ایمان کی پھر میرا اللہ خود مثال بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت والا ایمان ہے، ورنہ تمہارا ایمان ہدایت والا نہیں ہے۔ اللہ نے کئی ایسے مواقع آئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے منافقین کی چھانٹی کرنے کے لیے احکامات میں رد و بدل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں معلوم تھا کہ ہم جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیں گے یہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیں معلوم تھا سیقول السفہاء یہ آپ کو بے وقوف کہیں گے، لیکن ہم نے یہ کیا کیوں؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون آپ کی اتباع میں رہتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون الٹے پاؤں واپس پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھنا تھا، اس لیے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی منافق نہ رہے، جو یہودی ہے وہ الگ ہو جائے، جو مسلمان ہے وہ الگ ہو جائے، چونکہ اب مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے اور یہودیوں کا بیت المقدس ہے۔ اللہ نے یہ چھانٹی کی، کئی مواقع ایسے آئے۔ اللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی چھانٹی کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب آندھی طوفان بھیجا، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر تھے کہ اللہ چاہتے دشمنوں کو شکست دیتے، اہل اسلام کو فتح دے دیتے۔ اللہ نے طوفان کیوں بھیجا؟ جب طوفان آیا تو چند منافقین تھے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اِن یقولون اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اِن یقولون اِلَّا فِرَارًا، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں گھر جانے کی اجازت دیں۔ اللہ نے اس طوفان کو اس لیے بھیجا تھا، اور یہ پورا جنگ کا میدان اللہ نے اتنے دن تک سجائے رکھا، لیکن اچانک طوفان بھیج کے منافقین کی چھانٹی کر دی۔ آج لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ نے کئی موقعوں پر ان کی چھانٹی کی ہے کہ تاکہ ان کے ساتھ کوئی بھی بدبخت جڑ کے آپ کی جماعت کو ناپاک نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا، لوگ یہودی اور دشمنان اسلام کہنے لگے یہ کیا، اپنے قبلہ سے پھر گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، آپ ان کو فرما دینا مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ جب مشرق اور مغرب ہر سمت اللہ کی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر تمہیں اس بات پہ اعتراض ہے گویا کہ تمہاری قسمت میں ابھی تک ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 ماہ کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا قبلہ کی تبدیلی والے واقعے سے اعتماد ملتا ہے۔ ایک آپ کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے،
مسجد القبلتین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ اہل اسلام اب بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب آپ کے ایک صحابی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اللہ کا پیغام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فوراً مسجد القبلتین میں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ ادھر نماز ہو رہی تھی، نماز کے اندر ہی اس صحابی نے مسجد میں جا کر اعلان کیا، پوری جماعت نے فوراً قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ دیکھو نماز کے اندر ایک صحابی رسول نے آ کر بتایا تو صحابہ اکرام سارے کے سارے کدھر رخ کر لیتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف۔ اتنا آپس میں اعتماد تھا۔ آج ہمیں جو مار پڑ رہی ہے نا، وہ ہمارا آپس میں اعتماد نہیں ہے۔ ہم ہر ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو آج کل پرابلم چل رہا ہے، جو بندہ بات کرتا ہے، جو بندہ بات سنتا ہے، اس سننے والا کہنے والے کو بے وقوف سمجھ رہا ہے، اور جو کرنے والا ہے جس کے ساتھ بات کر رہا ہے سننے والے کو بے وقوف سمجھ رہا ہے، اور جو بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، اور اگر اس نے میری مرضی کے مطابق نہ کیا تو یہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اور جو سننے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو بدو باتیں کر رہا ہے یہ میرا سارا سر کھا رہا ہے، بالکل بیکار بندہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ دیکھو میں بات مثال دے کے عرض کر دیتا ہوں، ہماری امت کی سب سے بڑی جو آج خرابی پائی جا رہی وہ یہی پا رہی ہے کہ جو بندہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ جو کرنا اور بالکل 100% درست ہونا یہ میرے اللہ کی صفت ہے، بندے کی صفت نہیں ہے، اور جو بات کہنا اور وہ 100% درست ہونا یہ انبیاء کی صفت ہے، عام بندے کی صفت نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر یہ سوچیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے، اور جو انبیاء کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ بات کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے تو اس سے اعتماد خراب نہیں ہوگا، اس سے اعتماد ہمارا کبھی بحال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفت نبیوں کی ہے، اب نبیوں نے آنا نہیں ہے۔ آپس میں اگر ہمارا اعتماد ہوگا تو ہمارے لیے پورے معاشرے میں، اپنے گھر پہ، اور حتیٰ کہ اپنے آپ پہ کام کرنا، اپنی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کا دیکھو نا آپس میں کتنا اعتماد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آئے مسجد میں، قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا، بھائی پوری جماعت نے قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا نماز کے اندر ہی۔ روایات میں ملتا ہے شاید ظہر کی نماز تھی کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت نے نماز کے اندر ہی رخ کر لیا۔ اس وجہ سے اس مسجد کا نام آج بھی مسجد القبلتین ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ وہاں آپ دیکھیں گے ایک مسجد ہے، اس میں 2 محراب بنے ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ سے نکل کے قریب ہی یہ مسجد ہے۔ اب بتاؤ یہ اعتماد صحابہ میں تھا جس کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو ان کے ذریعے ہلا کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام کا دور وہ دور گزرا ہے جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی تھی، نہ ان کے پاس بڑی بڑی توپیں تھیں، نہ ان کے پاس دشمن کے مقابلے میں دولت تھی، لیکن کیا تھا؟ آپس کا اعتماد تھا جس کی وجہ سے ان کا ہر کام آسان ہو جاتا تھا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں، ہمارا آپس میں اتحاد قائم ہو جائے، ایک دوسرے کے اندر اعتماد پیدا کریں، اعتماد پیدا کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ہتھیار ہونا چاہیے وہ ہتھیار ہے برداشت کا، صبر کا۔ اگر ہمارے اندر صبر اور برداشت آ جائے گا نا، اگر کوئی اس بات کرنے والا کوئی بات غیر مناسب بھی کر رہا ہے، ہم خوشی سے اس کو اچھا سمجھتے ہوئے بات سن لیں، اگر ہمیں اچھی لگے تو عمل کر لیں، نہ لگے تو اس پہ تنقید نہ کریں، اس کا دل میں بغض نہ پالیں، اس کے بارے میں کوئی برا نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ نے فرمایا او ایمان والو
ایک دوسرے کے بارے میں فضول گمان نہ کیا کرو زیادہ، ایویں نہ زیادہ سوچتے رہا کرو۔ اگر یہ سوچنا ختم ہوگا تو اعتماد بحال ہوگا۔ اگر ہم صبر کا دامن، برداشت کی قوت کو زندہ کریں گے تو ہمارا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ جب اعتماد بحال ہوتا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سارے کام ہمارے آسان ہوتے جائیں گے۔ اس کی مثال اور عرض کر دیتا ہوں، میں اگر کوئی بات کروں گا تو آپ کوئی بات کریں گے، یہ کوئی بات کرے گا، ہم تینوں آپس میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ مولوی اور تے ہمیں لگے رہن دن، حاجی صاحب نے تو کم ہی ہوئے، کاری اور تو سیری کھا دی رکھ دن۔ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، اس وجہ سے آج ہمیں رگڑا لگ رہا ہے، ہم آپس میں اعتماد نہیں بحال کر پا رہے، دشمن ہمارے اوپر سوار ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہی کریں کوئی بات نہیں، قاری صاحب جو بات کر رہے ہیں جو اچھی ملے گی لے لیں گے، نہیں اچھی ملے گی سننی تو چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، جس کی بھی چاہے کوئی کافر ہوتا یا مسلمان ہوتا اس کی بات کو کبھی یوں سر پھیر کے بھی نہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدھر چہرہ ہوتا تھا ادھر ہی آپ کا سینہ مبارک ہوتا تھا، پورا رخ کر کے آپ بات سنا کرتے تھے۔ اور آج ہم جان چھڑوانے کے لیے ایک دوسرے کو تنقید پیدا کرنے کے لیے تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بات سنتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں ماتھے پہ لے جاتے ہیں۔ یہ آپس کا اعتماد نہ ہونے کی وجہ ہے۔ یہ اعتماد بحال ہوگا برداشت کے ذریعے۔ جو بھی کیسی بات کر رہا ہے آپ اس کی بات کو سنیں ضرور۔ ہمیں تھوڑی سی بات اچھی نہ، ایک منٹ حاجی صاحب تسی ایک منٹ ٹھہرو نا، تسی یہ گل کی کیتی ہے، پہلے اس کی بات تو پوری ہونے دو یار، اس کی سن لو، اس کے بعد اس سے بات کر لینا۔ جب درمیان میں بات کاٹی جاتی ہے اس سے اسلام کی مسلمان کی شان کو ذات کو تکلیف ہوتی ہے اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ بندے کو بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی بات کر رہا ہو درمیان میں بات کاٹ لی جائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپس میں اعتماد بحال کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے جو جیسی بھی بات کرے خاموشی سے بات سن لیں، صبر کریں، برداشت کریں، جب آپ کو موقع ملے گا آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے کو سامنے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کی طرح آپس میں اعتماد بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔